الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے دوبارہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہدایت کی جو باتیں ہم سب کے لیے اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس مجلس میں سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی. اس سورت کا نام ہے یاسین. قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں، تو یہ سورہ یاسین 41ویں نمبر پر نازل ہوئی، 41. اور اس سورت کے اندر 83 آیتیں ہیں، 83، اور اس کے اندر 5 رکوع. اس سورت کے تعلق سے مختلف حدیثوں میں اس کی مختلف فضیلت آئی ہیں. چونکہ ہم لوگ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے اس کے فضائل بھی ہمارے سامنے آ جانا چاہیے. ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی. آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں، ان 2 سورتوں کی تلاوت کی. جب ان تلاوت کو ان فرشتوں نے سنا تو ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے، بڑی بابرکت ہے وہ امتیں جن پر یہ صورتیں نازل ہوگی، اور بڑی مبارک زبانیں ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کرے گی، اور بڑے مبارک سینے ہیں جو ان صورتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور کوئی غرض نہ ہو، تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ اس کی پوری مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کوئی غرض شامل نہ ہو. ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ ارشاد ہے کہ جو شخص صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا وہ شام تک خوشحال رہے گا، اور جو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا وہ صبح تک خوشحال رہے گا. ایک اور حدیث میں اس کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ سورہ یاسین کو اپنی ضرورت سے آگے رکھو، اپنی حاجت سے آگے رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا،
تو سب سے پہلے آدمی قرآن کریم کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد وہ دعا مانگے گا تو اللہ اس کی اس حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ اگر اجتماعی کوئی آفت آ جائے تو اجتماعی اس کا ختم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ کوئی انفرادی حالت آ گئی اور کوئی ایسا انفرادی مسئلہ پیش آ گیا تو آدمی خود اکیلا ہی قرآن سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اور پھر خود اکیلا ہی دعا کر لے، تو جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور پوری کرے گا۔ لیکن یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب بھی بار بار آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آپ کوئی بھی دعا مانگے اللہ دعا آپ کی پوری کر دے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں، کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھے تو بھائی راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، اب اس کی خواہش تمنا ہے، اس کی یہ حاجت ہے اندر کی تھی، اب اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، دعا کی اور قبول نہیں ہوئی، وہ تو کیا سوچے گا کہ بھائی یہ تو حدیث ہے، کوئی بات پر عمل اس کا سامنے اس کا اثر تو ظاہر نہیں ہوا۔ آپ نے بار بار سنا ہو کہ دعا کے قبول ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے اس کے سامنے اپنی جو حاجت مانگی ہے، اگر وہ حاجت ہمارے لائق ہے دنیا میں پوری کرنے کی تو اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے، اور اگر جو چیز اللہ سے ہم نے مانگی ہم اس کے ابھی دنیا میں اس کے اہل نہیں ہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آنے والے کوئی مصیبت کو اس کے اوپر سے دور کر دیتے۔ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا ایک مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ اس کی اس دعا کو ریزرو کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو بہت سارا انعام اور اجر عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو ایک حدیث بتائی کہ بھئی کوئی بھی حاجت ہو، اس حاجت کے آگے سورہ یاسین کرو۔ گھر گئے، گھر میں بیوی بچے ہیں، سب کو کہا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، مسئلہ پیش آیا ہے، سارے گھر والے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پھر دعا کر لیں اپنے اپنے اعتبار سے، اور پھر اللہ سے اس حاجت کو مانگا جاوے تو امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ ایک اور حدیث میں اس کے تعلق سے ایک فضل یہ بھی آئی ہے سورہ یاسین کے تعلق سے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو 20 حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو صرف سنے پڑھے نہیں تو اس سننے پر اس کو 1000 دینار سونے کے سکے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر ثواب۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو تاکہ ان کی روح کے نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اب یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ مردہ میت بالکل سکرات کے عالم میں ہے، اب کوئی آنکھیں بھی بند ہو گئی ہے، بالکل کومے میں ہے، اس وقت قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، ابھی اس کے اندر روح باقی ہے، کچھ اثرات باقی ہے اور موت کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس وقت اس کے سامنے جب سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو اللہ سے ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فائدہ ہے کہ مردوں کے سامنے جب کچھ آثار باقی ہو زندگی کے تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اب اتنے سارے فائدے آپ کے سامنے سورہ یاسین کے آئے تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ایک معمول اپنی زندگی کا بنانا چاہیے آدمی کو کہ بھئی روزانہ صبح جب اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلے تو آدمی کچھ وقت سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے نکال دے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سارے برکتیں آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، 83 آیتیں ہیں، 83 آیتیں ہیں، روزانہ آدمی ایک آیت بھی یاد کرے تو 3 مہینے کے اندر اندر پوری سورہ یاسین یاد ہو سکتی ہے۔ آدمی جب ٹھان لے نیت کر لے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی کو جب کوئی چیز ٹھانتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے استاد مثال دیتے تھے جب کہ بھئی جیسے اگر کوئی لوگ کرکٹ کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں تو اس کی مثال زیادہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی جب ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے اس وقت ایک ورلڈ کپ میں 8-8 9 ٹیمیں ہوتی ہیں اور ایک ٹیم کے بھی 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اب کسی سے پوچھا جائے اس کے شوقین سے تو اس کو ہر ٹیم کے سارے کھلاڑیوں کے نام اس کو یاد ہوتے ہیں، کون سی ٹیم میں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اتنے گندے نام کو وہ یاد کر لیتا ہے۔ تو کیا مشکل ہے کہ ہم قرآن کریم کی سورت کو روزانہ یاد کریں، ہمارے لیے کوئی مشکل ہے، اس کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دکان جانے کی جلدی ہوتی ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس کی ترتیب یہ بناوے کہ روزانہ جو ہے ایک آیت حفظ کر لے، 3 مہینے میں جب یاد ہو جائے گی تو مستقل اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی
بائک پر اپنی اسکوٹی پر بیٹھ کر جا رہے ہو، قرآن کی تلاوت سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کی زبان سے، دکان پہنچتے پہنچتے آپ کی سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے، کتنے سارے فائدے ہو جائیں گے، ساری برکتیں، خیر و برکتیں نازل ہوگی۔ اس لیے اس سورت کے جو نام ہے اس نام کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جیسے ایک نام تو آپ کے سامنے سورہ یاسین ہے، ایک نام اس کا یہ ہے کہ اس سورت کا ایک نام مدافعہ ہے، مدافعہ، سورۃ المدافعہ۔ مدافعہ کہتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے آنے والی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ دفع یدفع کو انہیں دور کرنا، بہت ساری بلائیں اس کے اوپر سے دور ہوتی ہیں۔ اس سورت کا ایک نام ہے معمہ، سورۃ المعمہ۔ معمہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیوں کو عام کرنے والا، جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا آخرت کی بھلائیوں کو اس کے لیے عام کرتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ القاضیہ۔ قاضیہ کہتے ہیں اس کی حاجت کو پوری کرنے والا، جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے فضائل آپ حضرات کے سامنے آئے، انشاءاللہ نیت کریں کہ آپ سے سورہ یاسین کی تلاوت کا انشاءاللہ ہم معمول بنائیں، اور اپنے گھروں پر بھی اپنے مسئولات کو بھی بتائیں کہ بھئی آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے تو سب سے پہلے ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لے گئے، تو قرآن ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں تو وہ حفظ کی ترتیب بنا لے گئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، مفسرین نے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا ہے۔ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ امام غزالی رحمہ نے لکھا ہے، اس کی وجہ لکھی ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کے اندر جو بنیادی جو عقیدے ہیں، مانیت جس کو بولتے ہیں، وہ تین بڑے بڑے عقیدے ہیں۔ ایک تو توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک ہے رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نبی ماننا، اس کو بولتے ہیں رسالت۔ ایک ہے آخرت، کہ دنیا کی زندگی یہ کوئی ایک زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد، جس کو بولتے ہیں آخرت، یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے اس تیسرے عقیدے کو، عقیدہ آخرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسی عقیدہ آخرت پر انسان کا ایمان موقوف ہے۔ جو آدمی اگر آخرت اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کے نبی کو نبی اور رسول مان رہا ہے، لیکن وہ عقیدہ آخرت کا انکار کر رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو ایمان کی سلامتی، ایمان کی صحت اس عقیدہ آخرت کے ماننے پر ہے، اور اسی عقیدہ آخرت پر آدمی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی آخرت کو مانتا ہے، ہاں بھی میں مانتا ہوں کہ آخرت ہے، لیکن اگر جب وہ آخرت کو بھول جاتا ہے تو آخرت کو بھولنے کی وجہ سے نیک عمل کی توفیق اللہ اس سے چھین لیتے ہیں، کہ بھئی آخرت کو بھول گیا ہے، دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اس آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے وہ اس کی زندگیوں سے نیک عمل چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب آدمی اس کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، نیکی اس کو بری معلوم ہوتی ہے۔ پھر مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کو سانپ کا زہر چڑھ جاتا ہے، تو حکیم لوگ کہتے ہیں کہ جب سانپ کا جب زہر اس کو چڑھتا ہے، اس کو جب نیم کے، لیمڑے کے جب پتے کھلائے جاتے ہیں تو اس کو میٹھے معلوم ہوتے ہیں سانپ کا زہر چڑھنے کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے جب کسی انسان کی دل و دماغ پر جب دنیا سوار ہو جاتی ہے، جب وہ آخرت کو بھول جاتا ہے تو گناہ کا کڑواپن ختم ہو کر گناہ اس کو میٹھے لگتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ آخرت بہت اہم بنیادی چیز ہے، آدمی کو کبھی کبھی اپنی آخرت کے بارے میں استحضار کرنا چاہیے۔ اس لیے اس قرآن کریم سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا کہ وقلب القرآن یاسین، کہ قرآن کریم کا دل یاسین ہے، کہ جو بار بار سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے سامنے آخرت کا استحضار رہتا ہے۔ اب تیسری چیز کہ یاسین، یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی چند صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے شروع میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جس کو بولتے ہیں حروف مقطعات، الگ الگ الفاظ، آیت نہیں ہے، یا سین دونوں کو ملا دیا یا سین ہو گئے۔ اس آپ دیکھیں گے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، حا میم، اسی چند صورتیں ایسی جن کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں جن کو بولتے ہیں حروف مقطعات۔ اب ان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو مفسرین کی حتمی اور آخری رائے یہ ہے کہ بھئی اس کا ترجمہ، اس کا میننگ، اس کا مطلب
اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں۔ اور جب کسی کو معلوم نہیں ہے تو اب کوئی یہ سوال کرے کہ جب اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس کو کیوں نازل کیا؟ ہمارے لیے تو اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، چاہے ہم کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، لیکن جب ہم نے یاسین پڑھا 20 نیکی ہمیں مل گئی۔ الف لام میم پڑھا تو بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ الف میں 3 حرف، لام میں 3 حرف، میم میں 3 حرف، 90 نیکی اس کو مل گئی۔ اور اس کا سمجھنا موقف نہیں ہمارے ایمان کی سلامتی کو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز کی باتیں ہیں، سیکریٹ کوڈ ہے جو اللہ نے صرف اپنے نبی کو بتایا ہے۔ ہاں، ایک عالم ربانی امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس کا علم اور اس کے مطلب اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور جس دن اللہ نے مجھے اس کے معانی بتائے ہیں اس دن اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا تھا تاکہ شیطان اس کے معانی کو سمجھ نہ لے۔ بہرحال ہمارے لیے اس کو سمجھنا کوئی موقف نہیں ہے، ہم تو اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے مطلب کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ ان حروف مقطعات کی انگوٹھی پہنتے ہیں، جس کے اندر قرآن کریم میں جتنے بھی حروف مقطعات ہیں سارے کو جمع کر کے اس کی تختی بنا کر انگوٹھی کے نقشے میں نگینے میں ڈالی جاتی ہے، پھر لوگ برکت کے طور پر اس کو پہنتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اب آپ اس کو پہن کر بیت الخلاء جائیں گے، آپ اس کو پہن کر کسی ایسی جگہ جائیں گے تو اس کی بے ادبی ہوگی، اس لیے ہمارے اکابر و فقہا منع فرماتے ہیں کہ ایسی انگوٹھی پہننا مناسب اور بے ادبی پہننا مناسب نہیں۔ تو یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے پکے قرآن کی، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی کہ کیسا قرآن کہ جس قرآن کے پکے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن حکیم کی قسم، قرآن پکا اور سچا ہے، یہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، زبان نہ لاکھ بدلے، قرآن نہ بدلا جائے۔ سائنس کتنی ہی ترقی کر جاوے، آدمی کتنا ہی چاند اور منگل پر پہنچ جاوے، ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر جاوے، لیکن قرآن میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس نے قرآن کو تبدیل کرنا چاہا اللہ نے اس کو بدل دیا، لیکن کوئی قرآن میں آج اور اس کے زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی کسی نبی کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسم نہیں کھائی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کرنے کے لیے اللہ قرآن کریم کی قسم کھا رہے ہیں کہ پکے قرآن کی قسم کہ نبی جی آپ رسولوں میں سے ہیں، نبی جی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ ایک طرح کی تسلی بھی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا تو وہی کفار مکہ آپ کو کیا کہنے لگے کہ انک لست مرسلا، آپ نبی نہیں ہیں، ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ نبی کو تسلیم تو نہیں کیا، اوپر سے نبی پر الزامات عائد کیے گئے، ڈالے گئے کہ آپ تو پاگل ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، آپ تو کاہن ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، بہت سارے الزامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے گئے۔ کتنی تکلیف ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الزامات کو سننے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں قرآن حکیم کی قسم کھا کہا کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں قسم کے متعلق ایک مسئلہ اور یہ بھی سن لیں۔ دیکھیے قسم کے تعلق سے آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایک کوتاہی، اور خاص کر کے ہماری گھروں کی عورتیں بات بات پر قسمیں کھاتی ہیں، میرے بیٹے کی قسم، میری جان کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ غیر اللہ کے جو قسمیں کھانے کا جو رواج ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی مزاج ہے، یہ شیطان کی عادت ہے بار بار کسی چیز پر قسمیں کھانا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو ایک کشف ہوا، جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں شیطان کھیل رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، تیرے پاس کھیلنے کا ٹائم کہاں سے؟ کہا کہ میرے دنیا میں بہت سارے چیلے ایسے ہیں جو میرا کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ کون سے؟ اگر تیرے چیلا بننا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس نے بہت ساری چیزیں گنوائی، اس میں ایک چیز یہ بھی گنائی کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاؤ گے تم میرے چیلے بن جاؤ۔ یہ شیطانی مزاج ہے، شیطانی عادت ہے کہ آدمی بات بات پر قسمیں کھاؤ۔ آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم کھانا اس وقت آدمی کے لیے جائز ہے جب کوئی ہماری بات کو تسلیم نہ کرے۔ بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ میری بات کو نہیں مان رہے، اس وقت پھر میں صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔
باقی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی باتوں میں قسمیں نہ کھایا کریں، اور اگر کسی نے قرآن کی قسم کھائی اور پھر اس کو توڑ دیا تو اس پر بھی کفارہ آئے گا۔ باقی اور قسمیں کھائی، جیسے کہ بیٹے کی قسم کھائی اور پھر اس نے وہ کام نہ کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے بلکہ توبہ و استغفار ہے۔ لیکن قرآن کی قسم کھا کر کوئی بات کہی اور جھوٹی نکلی، اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہی جھوٹی نکلی، تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پر حکمت اور پکے قرآن کی قسم کہ نبی جی آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں سیدھے راستے کی دعا سکھائی سورہ فاتحہ میں، کہ جب بھی آپ نماز پڑھے تو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہاں تو اللہ خود نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی جی آپ تو خود صراط مستقیم پر ہیں۔ تو جو آدمی اس نبی کی اتباع کرے گا تو اللہ اس کو سیدھا راستہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ یہ کرے گا کہ نبی جی آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں، جو بھی آدمی آپ کے طریقے پر چلے گا اللہ اس کو سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے آپ کے اوپر، یہ العزیز زبردست اور رحیم بڑے رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دو بڑی صفتیں بیان کری، عزیز یعنی زبردست بھی ہے، اور رحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ لوح محفوظ جو ایک تختی ہے، اس پر سے اللہ نے پہلے آسمان پر پورا کا پورا ایک ساتھ نازل کر دیا۔ یہ سب سے پہلا قرآن کا نزول ہوا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جس کو ہم ابھی دنیا سے دیکھتے ہیں، جو آسمان دیکھتے ہیں، اللہ نے پورا کا پورا ایک ساتھ نازل کر دیا۔ اور پھر آسمانی دنیا سے جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کے ذریعے سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اس میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے خود اپنی طرف سے نازل کی ہیں، کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں اللہ نے نازل فرمائی، جیسے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ نبی جی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کے بارے میں سوال ہوا، اس پر نازل ہوئی۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کے بارے میں سوال کیا، اس پر آیت نازل ہوئی۔ کسی نے اللہ نے حیض کے مسئلے کے متعلق پوچھا تو اللہ نے اس کے مسائل بیان کرنے کے لیے آیتیں نازل فرمائی۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں اور کچھ رکوع ایسے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی واقعے کی تحت میں نازل فرمائے۔ جیسے آپ کو سورہ یوسف کا اور سورہ کہف کا واقعہ سنا ہے، اس کے شان و نزول آپ کے سامنے آئے، تو اس واقعے کے پس منظر میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ اللہ نے اس شان نزول کی وجہ سے نازل فرمائی۔ تو تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم اس زبردست اور رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ کہ نبی جی آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا پہلے کبھی ڈرائے نہیں گئے، اور نہ ڈرانے کی وجہ سے، باخبر نہ کرنے کی وجہ سے فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ دیکھیے عرب جو قوم ہے، جس قوم میں اللہ کے نبی اسلام پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اس قوم میں آیا نہیں سمجھانے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے، لیکن اس نہ آنے کی وجہ سے ان عربوں کے اندر بہت ساری جہالت، خرافات پیدا ہوئی۔ اس کو آپ بار بار سنتے ہیں، زندہ بیٹی کو درگور دفن کر دینا، پڑا ہوا خون چاٹ لینا، بہت ساری جو بیماریاں پیدا ہوئی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آخری نبی تھے اس عربوں کے، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا، نبی کی دوری ہونے کی وجہ سے، کوئی سمجھانے والا نہ آنے کی وجہ سے طرح طرح کی رسومات، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی بیماریاں، جہالت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو اللہ نے پھر آخر میں کرم فرما کر، فضل فرما کر، ان عربوں پر احسان فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ ہمارے مفسرین یہاں ایک عجیب بات یہ لکھتے ہیں، دیکھیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، سمجھانے کے لیے کتابیں نازل کی۔ یہ اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا۔ اگر اللہ کسی انسان کو پیدا کر دیتے اور اس کو پیدا کرنے کے بعد کوئی سمجھانے والا اس کے پاس نہ آتا اور وہ اپنی عقل سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو نہ مانتا اور اللہ اس کو عذاب دیتے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں چاروں طرف پھیلا دی ہیں۔ آدمی کسی بھی اللہ کی قدرت کی نشانی میں تھوڑا سا غور و فکر کرے اس کو اللہ کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنا فضل فرما کر اللہ نے ہر زمانے میں اللہ نے نبی بھیجے، ہر زمانے میں اللہ نے انجام سے باخبر کرنے والے بھیجے۔
کہ آپ کو دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس میں رسول نہ بھیجیں۔ تو عربوں پر احسان فرمایا، ڈائریکٹ نبی عربوں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں، لیکن سب سے پہلے نبی کس کے لیے ہے؟ اس عرب قوم کے لیے ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے باپ دادا انجام سے ڈرائے نہیں گئے، جس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی غفلت کی وجہ سے آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، آپ انہیں حق بات بتا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، نبی جی ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، ابھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ابھی ایمان لانے والے نہیں۔ اب کوئی یہ کرے کہ اللہ نے تو قرآن میں پہلے سے نازل کر دیا کہ اللہ اکثرهم، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا جب عذاب پہلے سے ثابت ہو گیا ہے تو پھر یہ کیسے ایمان لائیں؟ ایسا نہیں۔ آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک آدمی کمرے میں گیا، روم میں گیا، اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دی، اوپر سے وینٹیلیشن بھی اس نے بند کر دیا۔ اب پھر یہ کہے کہ بھئی سورج کی روشنی میرے کمرے میں کیوں نہیں آ رہی، اب یہ سورج کا قصور بیان کرے تو بھلا یہ سورج کا قصور ہے؟ یہ تو اس آدمی کا قصور ہے کہ جس نے سورج کی روشنی آنے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو راستے سب بند کر دیے اس نے۔ اسی طریقے سے بالکل جب اللہ کے نبی جب نبی بن کر تشریف لائے، انہوں نے ان ہدایت کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر دیا، اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو، دماغ کو بند کر دیا، بس ہمیں سننا ہی نہیں ہے، بس الزامات لگانا شروع کر دیے، ہم آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر بھی اب یہ ایمان نہ لایا تو قصور کس کا ہے؟ ان کا قصور ہے کہ ساری ہدایت کی باتیں سامنے آنے کے بعد بھی پھر بھی یہ ایمان نہ لائے۔ تو نبی جی یہ لقد حق القول، ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ اب آگے ان کی دو مثالوں سے ان کی بات کو سمجھا رہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑیوں تک یہ توق پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سر اونچے کے اونچے رہ گئے۔ دیکھیے ایک آدمی کے گردن کے اندر توق ڈال دیا جائے، توق بولتے ہیں بھاری وزندار ہار، جو کسی آدمی کے گردن میں ڈال دیا جائے اور یہ تھوڑی تک پہنچ جائے تو آدمی اس کی آنکھیں اوپر چلی جائے گی، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر، نہ نیچے دیکھ سکے گا، وہ اپنا وجود بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ ایک مثال دی کہ ان کے گلوں میں ہم نے جو ہے ایسے توق ڈال دیے ہیں کہ جس کی وہ توق ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سر اونچے کے اونچے ہو گئے۔ دوسری مثال دی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے ان کے آگے ایک آڑ قائم کر دی، سدا ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے ایک آڑ قائم کر دی، فاغشیناہم، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، فہم لا یبصرون، اب وہ کسی حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری مثال کہ ایک آدمی ایک ایسی کمرے میں بند ہو جاوے جہاں سے چاروں دیواریں اس کے لیے بند کر دی جاوے، تو وہ آدمی اپنے آس پاس کی کوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے، صرف جس کمرے میں اسی کو دیکھ سکے گا، کمرے کے آگے کیا ہے، کمرے کے پیچھے کیا ہے، کمرے کے دائیں بائیں کیا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو نبی جی یہ اتنے ہٹ درم ہیں، یہ اتنے ضدی ہیں کہ ان کی ہٹ دھرمی اور ضدی کی وجہ سے یہ آپ کی کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ اتنے ہٹ درم ہیں، اتنی ضدی ہے کہ ان کے سر اوپر کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، نہ یہ ادھر دیکھ رہے اللہ کی نشانیاں، نہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ادھر دیکھ رہے، نہ بائیں دیکھ رہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، بس اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی نحوست کی وجہ سے نبی جی ایمان نہیں لائے۔ اس لیے ہٹ دھرمی اور ضد، ہمارے اکابر فرماتے ہیں علماء کرام کہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے آدمی کو اللہ ایمان سے محروم کر دیتا ہے، اور آدمی کوئی حق بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والے کی مزاج میں کبھی ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، جب اس کے سامنے کوئی حق بات آ جائے تو ایمان والا اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ کافر اتنے ہٹ درم ہیں، یہ اتنے ضدی ہیں کہ ہدایت کی ساری نشانیاں ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی یہ ہدایت پر نہیں آ رہے۔ اب آگے کہہ رہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اچھا، یہاں آگے مفسرین علامہ بغوی نے ایک اس آیت کے ضمن میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل ملعون نے ایک قسم کھائی کہ جہاں کہیں بھی مجھے محمد ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا سر پتھر سے کچل دوں گا، اسی اس نے قسم کھائی ابو جہل نے۔ اب اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے، یہ بھی وہاں پہنچ گیا،
دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے قریب میں پتھر تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر پھینکنے کی تیاری کر رہا تھا، قدرتی اللہ نے اس کے ہاتھ پر ایسا لقوہ مارا کہ ہاتھ یوں کہ یوں رہ گیا۔ وہ ہاتھ اب اس سے اوپر نہیں اٹھ رہا ہے، نہ ہاتھ سے پتھر جا رہا ہے، بلکہ اس لقوے کی وجہ سے اس کا پتھر ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور وہ بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کی محفل میں چلا گیا اور وہاں جا کر گر گیا کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا۔ اب اس کے دوستوں میں ایک مخزوم ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ تیری بات کی یہ بات نہیں ہے، میں اس تیرے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اس نے وہاں سے کہ میں محمد کا سر کچلوں گا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وہاں سے نکلا بھاگتا ہوا مخزومی، اس نے کہا کہ میں یہ سر محمد کا کچل کر آؤں گا۔ اس نے بھی پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے سے پہلے اللہ نے قدرتی طور پر اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اب وہ آنکھیں کھلی اس کی، لیکن اس کی آنکھوں پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کے قسم قرآن نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن رہا ہے، لیکن حضور کو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ اور اتنے میں وہ اپنے کانوں سے ایک ایسے نر اونٹ کی آواز سن رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسا لگا کہ ابھی یہ اونٹ مجھ پر حملہ کر دے گا، وہ بھی بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اور اس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور کہا کہ بھئی ہم نے ان کی گردنوں پر ایسے توق ڈال دیے کہ جن کے سر اوپر اٹھے ہوئے رہ گئے، اور ان کے آگے ایک دیوار آڑ قائم کر دی، ان کے پیچھے ایک آڑ قائم کر دی جس کی وجہ سے نبی جی آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ یہاں ایک عمل بھی لکھا ہے علماء کرام نے کہ کوئی آدمی اگر کسی کا ڈر ہو، راستے میں جا رہا ہے، کسی کا ڈر ہے، کسی چور کا ڈر ہے، کسی ڈاکو کا ڈر ہے، کسی پولیس والے کا ڈر ہے، کسی اور کا ڈر ہے، یہ آیت اگر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ جب پڑھ کر اگر اس پر پھونک دے گا تو اللہ اس کے سر سے اس کی حفاظت کر دیں گے اور اللہ اس کو اندھا کر دیں گے، وہ آدمی اس کو دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہ بڑا مجرب عمل ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ان کے آگے ایک آڑ قائم کر دی اور ان کے پیچھے ایک آڑ قائم کر دی جس کی وجہ سے نبی جی یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے نبی جی آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ دیکھیں یہاں ایک بڑا اہم اصول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنی بات، دین کی بات سنانا بند نہیں کرنا ہے۔ ان کے حق میں تو برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائے نہ ڈرائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنی دین کی بات سنانا مت چھوڑیں، اس لیے کہ ہدایت اگر ان کی مقدر کی نہیں ہے تو آپ کو تو دین کی بات سنانے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اہم اصول معلوم ہوا دین کے کام کرنے والوں کے لیے کہ اگر کوئی آدمی نافرمان ہے، کوئی آدمی بڑا گنہگار ہے، ہم اس کو دین کی بات سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بات سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بھائی یہ تو اب سمجھنے والا نہیں ہے، اس کو تو اب سمجھ میں آئے گی نہیں، اس کو تو بس یہی ہے، یہ اسی طرح رہے گا، تاکہ نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت پتہ نہیں کب اللہ اس کو دے دے ہوئے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہدایت سمجھانے کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے ساتھ ہم اس کو سمجھا دے رہے ہیں۔ باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر پھر بھی ہدایت نہ ملی تو ہمیں تو دین کی بات پہنچانے کا ثواب ضرور مل جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے وہ، ان کے ہاتھ کے نیچے بہت سارے ڈاکو تیار ہوتے تھے کہ بھئی قافلہ گزرے گا، آپ کو کیسے ان کو لوٹنا ہے، اتنے بڑے سردار تھے ڈاکو کے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ۔ ایک دن اپنے غسل خانے میں نہانے بیٹھے ہوئے تھے، بازو کے اندر ایک دوسرا مکان تھا، اس مکان میں ایک آدمی قرآن میں آیت کریمہ تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے نرم ہو جائے؟ جب یہ آیت کان میں پڑی ہے فضیل بن عیاض ایک دم سہم گئے، یقیناً ایمان والوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو نرم کر دے، جھک جاوے۔ اس آیت کو سننے کے بعد عجیب اللہ کی یہ قدرت کہ اللہ نے انہیں ہدایت کی ایسی توفیق سے مالا مال فرمایا کہ اللہ نے ان کو ولیوں کا امام بنا دیا۔ کہاں وہ ڈاکوؤں کے سردار، لیکن جب ہدایت کا وقت آتا ہے تو اللہ نے ان کو امام اور ولیوں کا امام بنا دیا، امام الاولیاء بنا دیا۔ تو ہدایت پتہ نہیں اللہ کب کسی کو دے دے وے، کتنا بڑا ریڑھا گنہگار ہے، ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ایسی ادا اللہ کو پسند آ جاوے، اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے کر لے۔ اس لیے ہمیں تو کسی گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں ہے، اس کے گناہ سے ضرور نفرت کیجئے، لیکن اس گنہگار سے ہمیں نفرت کا حکم نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ کب اس کو ہدایت دے دے وے اور پتہ نہیں کب اللہ ہمیں محروم کر دے۔ اس لیے یہ اصول سکھایا کہ یہ لوگ
آپ انہیں انجام سے باخبر کرے یا نہ کرے نبی جی، آپ جو ہے ان کو دین کی باتیں سناتے رہیے. فہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایمان تو کون لائے گا آپ کی باتوں پر؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ بے شک آپ تو ان لوگوں کو ڈرائے، ان لوگوں کو انجام سے آگاہ کرے جو قرآن کی بات کو سنتے ہیں، جو نصیحت کو سنتے ہیں. وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں. دو باتیں بیان فرمائی کہ جن کی مزاج میں یہ ہے وہ کوئی نصیحت آتی ہے اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور جو اللہ کو رحمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اللہ کی بہت ساری مہربانیاں ہیں. اللہ تو نے پیدا کیا، تو نے انسان بنایا، تو نے ایمان دیا، کتنی ساری نعمتیں ہم تیری کھا رہے ہیں. اس کی اللہ کی مہربانیوں سے آدمی ڈرتا ہے. کتنا بڑا رحمان ہے، میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے لیکن تیری مہربانی کی وجہ سے میں تجھ سے ڈر رہا ہوں، یا اللہ کے عذاب سے وہ ڈر رہا ہے. تو نبی جی ایسے لوگ آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے. آپ ایسے لوگوں کو سمجھائیے، ڈرائیے. دیکھیے یہاں پر بھی کہا کہ آپ کو ڈرانا چھوڑنا نہیں ہے، یہ تو آپ کے حق میں مفید ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی سنے نہ سنے، آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے، سمجھاتے رہیے. سمجھے گا کون؟ جو قرآن کی نصیحت پر عمل کرتا ہے، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. آگے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ جو ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی نصیحت پر عمل کرنے والے ہیں، جو رحمان کو بن دیکھے ڈرنے والے ہیں، اے نبی جی آپ ان کو دو بشارتیں سنائیں. کتنی بڑی بشارت اللہ سنا رہے ہیں. فبشرہ بمغفرۃ، کہ آپ انہیں مغفرت کی خوشخبری، جاؤ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی. واجر کریم، صرف اجر نہیں کہا، عزت والے اجر سے اللہ آپ کو نوازیں گے. جیسے اس کی ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی ایک طالب علم اسٹوڈنٹ ہے، ایک تو اس کا انعام یہ ہے اس نے کوئی اچھی پوزیشن حاصل کی، ہم اس کو ایک کمرے میں انعام دے دیں، یہ بھی ایک اس کا اعزاز ہے. لیکن اس سے بڑا اس کا اعزاز یہ ہے کہ بھرے مجمع کے سامنے اس کو انعام دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں جہاں اللہ لوگوں کو ذلیل کریں گے اور فرشتے ان کی چوٹیوں کو پیشانی کو پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ انہیں بڑے اجر سے نواز کر جنت میں بھیجیں گے. اور جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کے استقبال میں کھڑے ہوں گے اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ماریں گے، سلام کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام پر جمے رہے، تم نے آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کتنی بہترین تمہارے لیے جگہ ہے. اس طریقے سے اللہ ان کا اعزاز اکرام کریں گے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ نبی جی ان لوگوں کو آپ دو چیزوں کی بشارت سنائیے، مغفرت کی اور واجر کریم، اور عزت والے اجر کی ان کو بشارت سنائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ضد ہر دھرمی اور ضدی مزاج سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اور ہدایت کے آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.